السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک چیز اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ ہے اچھے اخلاق. ایمیٹیشن اخلاق نہیں. آج کل ہمارے پاس اخلاق تو ہے لیکن ایمیٹیشن ہے. گراہک سے بات کرتے ہیں، کسٹمر سے بات کرتے ہیں، میٹھی بات کریں گے لیکن پیسے کے لیے. ہوائی جہازوں میں اخلاق ہے لیکن پیسے کے لیے. بینکوں میں اخلاق سے بہت اچھی بات کریں گے لیکن یہ سارے کے سارے ایمیٹیشن ہیں. اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق بہت پسند ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی شان بتائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیارے نبی جی آپ تو بہت بہت اونچے اخلاق پر ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پر بیان نہیں کرتے تھے، خود اخلاق برتتے بھی تھے. اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، غیر خاندان والوں کے ساتھ خود اخلاق اور بہت گہرے اخلاق برتتے تھے. حدیثوں میں آتا ہے یعنی ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ آدمی مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے. بات پکی ہو گئی. آسمانوں سے کہا گیا کہ یہ آدمی تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ پکا منافق ہے. اس کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے. آج ہم ایسے اخلاق ہماری بیوی کے ساتھ بھی نہیں برتتے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں برتتے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین جنازے کی نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے. حالانکہ کہا گیا بہت اونچا گڑبڑ آدمی ہے یہ. حضرت عمر نے رکائی دی، پیچھے سے حضرت کس کی جنازے نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ رکے نہیں. بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب بقیع میں اسے دفن کیا گیا یا کسی قبرستان میں دفن کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا.
عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین، اور اس کے بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، یہ صحابی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ابا کی قبر کہاں ہے؟ تیرے ابا کی قبر کھدوائی، لاش نکلوائی، اور لاش نکلوا کر جو ہے دم ایسا کیا، بہت کچھ کیا، پھر اسے دفن کیا. یہ تو حالانکہ ہے گڑبڑ، آج بھی گڑبڑ ہے. پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اب ان کا جنازہ مت پڑھنا، ان کے قبر پر کھڑے بھی مت رہنا. انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. تب حضور نے کہا کہ بس اب مجھے جو ہے اب ڈائریکٹ حکم ہو گیا، اب نہیں کروں گا. لیکن معمولی سے بھی کھڑکی تھی، معمولی سے بھی چانس تھا، تو وہ حضور نے کیا. اس لیے آپ کی صفت بیان کی گئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ثمامہ ابن اسال، گڑبڑ آدمی، اور کتنا گڑبڑ آدمی، کئی صحابہ کو شہید کیا، کئی صحابہ کو. مالدار آدمی تھا، یمن. اب ایک تھوڑی سی لطیفہ بتاتا ہوں. لطیفہ ہے جس کے آخر میں نون آوے نا، نون وہ یا تو ٹاپ ہوگا یا نیچے ہوگا، بیچ والا نہیں ہوگا. یمن، ایران، مسلمان، رمضان، شعبان، قرآن، دین، میمن، ہاں مومن، جس کے آخر میں نون آئے گا نا، جس کے نام کے اندر بھی عدنان، سلمان، عمران، عثمان سے آخر میں نون آئے گا، یہ لطیفہ ہے. تو قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، اس کو بہت دھیان سے دیکھنا، یا تو ٹاپ ہوگا یا نیچے ہوگا، بیچ والا نہیں ہوگا. تو یمن جو ہے نا، یمن اور یہ میمن جو کوئی کم نہیں ہے. اب میں صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا کہ جس کے آخر میں، تو یہ یمنی لوگ تھے. یہ بہت مالدار آدمی تھا ثمامہ ابن اسال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صحابہ ایک بات کہتے تھے، حضرت میرا بھائی مر گیا. کس نے مارا؟ تو ثمامہ ابن اسال نے، یعنی اس کے آدمیوں نے. اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی ایک صحابی کو تم مار کے لاؤ، 100 اٹھنیاں لے لو. مال کی غریبی تھی اس کے پاس. اب کتنا خطرناک آدمی ہوگا یہ. تو صحابہ ایک ہی بات کہتے تھے، کہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ بھئی دیکھو، میرے سامنے تو وہ آدمی ہے نہیں، اس نے مارا ہے وہ یقینی، اور میں کچھ کر سکتا نہیں. خدا کا کرنا کہ وہ اپنا جا رہا تھا مکہ مکرمہ اور راستہ بھول گیا، اور راستہ بھول گیا تو مدینہ کے بارڈر میں آ گیا، حدود یا مدینہ منورہ کے بارڈر میں آیا. تو صحابہ پہچانتے نہیں تھے چہرے کے اعتبار سے کہ ثمامہ ہے، لیکن اتنا جانتے تھے کہ مالدار آدمی ہے، بجیح آدمی ہے، بجیح. اس کے ساتھ باندیا ہے، اس کے ساتھ پیسہ ہے، اس کے ساتھ تلواریں ہیں، اس کے ساتھ گھوڑے ہیں، اس کے ساتھ قافلہ ہے، کہ بجیح آدمی ہے. یہ پکڑ لیا صحابہ نے، تو ہمارے ماحول میں آ گیا. پہچانتے نہیں تھے کہ یہی ثمامہ ہے، اور پکڑ کر لا کر سمجھ لے کہ مال غنیمت ہے، ہمارے بارڈر میں آیا، سب تلواریں لے کر آیا، کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. اس زمانے میں جو قیدی ہوتے تھے وہ ستونوں سے باندھے جاتے تھے. باندھ دیا اس کو. صحابہ دیکھنے لگے، کتابوں میں لکھا ہے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا. نام سب جانتے تھے کہ ثمامہ ابن اسال، ڈرتے تھے ثمامہ ابن اسال سے، لیکن کون ہے، کون سا جنات ہے یہ کچھ پتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کمرے سے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہو
کس کو پکڑا آپ تم لوگوں نے؟ کہتے جس کو پکڑا. اما تعرفون من ھذا، آپ نے فرمایا اما تعرفون من ھذا، تم نہیں پہچانتے یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو نہیں پہچانتے کون ہے یہ آدمی. تو آپ نے فرمایا ھذا ھوا ثمامہ ابن اسال، یہی تو ثمامہ ابن اسال ہے. جب آپ نے کہا ھذا ھوا ثمامہ ابن اسال، یہی تو ثمامہ ابن اسال ہے، او مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. بھائی کا قاتل پکڑا گیا، شوہر کا قاتل پکڑا گیا، باپ کا قاتل پکڑا گیا، او دھمال ہو گئی مدینہ میں. تو پورے مدینہ والے دیکھنے کے لیے مرد اور عورتیں سب آ رہے ہیں. لیکن نبی کے اخلاق اس سے اونچے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے. سب جو ہے وہ دیکھ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیا، کھلایا پلایا رکھا. میں اس کے لیے دودھ لاؤ، اس کے لیے، حالانکہ ہے کون؟ خالی وانٹیڈ نہیں، پکڑا بھی گیا اور پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہی ہے، اور اس نے بھی اقرار کر لیا کہ میں ہی ہوں. بات ختم ہو گئی. تو سارے کا سارا مدینہ کہنے لگا کہ بس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے اس کے قتل کا. تو بہت سو کو مار چکا ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے. تو آپ نے جملہ کہا صحابہ سے، کیا کہا؟ اس کو میلی نگاہوں سے مت دیکھو بھائی، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جائے. کتنے اونچے اخلاق ہے. آج تو بیوی نے اگر تھوڑا سا نمک زیادہ ڈال دیا، ایاں مری چھو اوپر مت مر جائے. شہزادے وہاں یہ نہیں، یہ معاملہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی. جب اسلام کی دعوت دی سارے صحابہ سن رہے ہیں. وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ یا محمد لو تقتلونی تقتل ذات دم، یہ روایتوں کے الفاظ ہے. لو تقتلونی تقتل ذات دم، اگر آپ مجھے قتل کرو گے تو آپ خونی کو قتل کرو گے، کیونکہ میں نے قتل کیا ہے، حق ہے آپ کو مارنے کا. لو تقتلونی تقتل ذات دم، اور اگر تم کو پیسہ چاہیے، دیت چاہیے، تو جتنے میں نے قتل کیے ہیں ان سب کے میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں. ان کے مکان بنا دوں گا، ان کو باغات دلوا دوں گا، پیسہ خرچ کروں گا. وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، اسلام قبول نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا کہ اور سوچ لے. دوسرے دن دعوت دی، اس نے وہی جواب دیا کہ وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، اسلام قبول نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا اور سوچ. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ تو زہریلا پھوڑا ہے، لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہے، کوئی فائدہ نہیں انجیکشن دینے کا، ایمو دینے کا، دینے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ ہمیں حکم دے دیں. ہم نے فرمایا نہیں، کل فیصلہ کریں گے. اب کل پر فیصلہ گیا تو دماغوں میں کیا آتا ہے کہ جب ایسا آدمی ہے جو خونی بھی ہے، اقرار بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لو تقتلونی تقتل ذات دم، اگر مجھے قتل کرو گے تو مجھے خونی کو تم قتل کرو گے، میں نے کیا ہے خون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فیصلہ کریں گے کہ قتل کرو اس کو. جب صبح ہوئی اور وہ جو کیس چلا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیا فیصلہ ہوگا، تو لوگوں کے کان متوجہ ہوتے ہیں نا دماغ، سو فیصلہ آ گیا، سو فیصلہ آ گیا، سو فیصلہ آ گیا. تو یہاں صحابہ کے بھی دماغ میں ایسا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا کہیں گے تو سب سے پہلے میں ماروں گا. تو کچھ صحابہ تلوار لے کر آ گئے مسجد نبوی میں. آپ نے فرمایا کہ تلوار لے کر کیوں آئے؟ ہماری مساجد میں تلوار کا ہتھیاروں کا کوئی کام نہیں ہے، اسے باہر رکھو. اور اس کو پھر دعوت دی تو اس نے یہ بات کہی وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، مسلمان نہیں بنوں گا.
ہاں آپ مجھ سے جو ہے اگر پیسہ مانگے تو پیسہ دے دوں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سنو، میں فیصلہ کرتا ہوں اس کے بارے میں، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ اسے چھوڑ دو، ہم نہیں ماریں گے، اس کو آزاد کر دو۔ جب صحابہ نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف تو بول نہیں سکتا تھا۔ وہ نکلا اور نکلتے ہوئے جا رہا تھا تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یار سالوں سے اسے ڈھونڈ رہے تھے، ملتا نہیں تھا، آج ملا تو جو ہے ٹھاٹ کے ساتھ جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے اور یہ نکل گیا، بقی تک پہنچا۔ بقی اس زمانے میں بقی کے قریب نہر چلتی تھی، وہاں اس نے جو ہے نہر میں جا کر کپڑے وپڑے دھوئے، کپڑے بدلے۔ بادشاہ تھا، ایک شاہی آدمی تھا، تو اس نے کپڑے دھو کر پھر جب واپس آیا اور کہا این محمد، این محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ فرمایا آئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ آج بتاؤ یہ اخلاق ہے ہمارے یہاں؟ تھوڑا سا آدمی اپنے دل کے اندر سوچے کہ میرے اندر یہ اخلاق ہیں۔ سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مزین کیا، اور اسی نے خود نے کہا، سمامہ ابن اسال نے یہ کہا کہ حضرت میں مکہ مکرمہ جا رہا تھا اور یہاں پکڑا گیا، راستہ بھول گیا اور میں یہاں پکڑا گیا، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ مجھے حکم دیں، میں اجازت چاہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ جاؤں اور عمرہ کروں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، عمرہ کرو، لیکن بتوں کے نام پر ذبح مت کرنا، اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ یہ گیا سمامہ ابن اسال، یہ مکہ مکرمہ والوں کا بھائی تھا، بڑا بھائی، اسلام کے خلاف سب سے زیادہ پیسہ لگانے والا یہ آدمی تھا، سمامہ ابن اسال، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ آپ نے فرمایا ذبح کرنا لیکن اللہ کے نام پر کرنا اور کسی کے نام پر نہیں۔ جب گیا تو مکہ والوں نے بہت اکرام کیا، ارے بھائی آ گیا، سمامہ آ گیا، سمامہ آ گیا، سمامہ آ گیا، تو اس نے تو زور سے لبیک پڑھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ لبیک پڑھی، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مکہ والوں نے کہا ارے بھائی یہ کیا پڑھ رہے کیا پڑھ رہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اول ملبی فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلے زور سے لبیک پڑھنے والا یہ آدمی ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں لوگ لبیک پڑھنے سے ڈرتے تھے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، فتح مکہ سے پہلے کا قصہ ہے۔ اول ملبی فی الاسلام، اور اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب سنو، مکہ والوں نے کہا تو مسلمان ہو گیا لیکن تو جو ہے اب ہمیں مدد نہیں، مطلب کوئی مدد نہیں تمہاری، کھانا بھیجتا تھا، ہتھیار بھیجتا تھا، پیسے بھیجتا تھا، سب بند۔ مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، حضرت ہم جو ہے آپ کے رشتہ دار ہیں اور بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، اور جو ہے یہ سمامہ نے ساری مدد بند کر دی، تو آپ اس کو خط لکھیں وہ ہماری مدد کرے ورنہ بھوکے مریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے نام خط لکھا، اخلاق، اور کیا خط لکھا؟ وہ سمامہ یا سمامہ کو خط لکھا، مکہ والوں کو نہیں، سمامہ کو خط لکھا، اور یہ لکھا کہ سمامہ تم مکہ والوں کی جو مدد کرتے تھے سب مدد کرو، ان کی مدد مت روکو، خالی ان کو ہتھیار مت دینا، کھانا کپڑا لتا جو ہے تو بھیجتے تھے وہ بھیجتے رہو۔ یہ اخلاق دیکھ کر کئی مکہ والے مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ میرے پاس اچھے اخلاق ہیں کہ نہیں، مال کے لیے نہیں، بہت میٹھی آدمی بات کرے گا، مال کے لیے نہیں، دل کے اندر اچھے اخلاق ہو، کسی کے کام کرو۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔
یہی حال ہوا ابو العاص ابن ربیع کا. ابو العاص ابن ربیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور مشرک تھے. قصہ مشہور ہے حضرت زینب کے شوہر. تفسیر میں جاتا نہیں, 9 بجے انشاءاللہ ختم کرنا ہے مجھے. یہ بہت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے کہ اللہ میں نے میری بیٹی تو الگ کروا دی. حضرت زینب کو تو حضور نے الگ کر دیا تھا کہ بھی جو تم مسلمان ہو, یہ مشرک ہے, اب تمہارا کیسے نبھا ہوگا. اس لیے تم ابو العاص بن ربیع کو کہہ دیا تھا بدر کے قصے کے بعد حضور نے میری بیٹی کو پھر دو, تم اپنی جگہ میری بیٹی اپنی جگہ. لیکن دونوں میاں بیوی میں محبت بہت تھی. جو میاں بیوی میں ہوتی ہے وہ بہت تھی. ابو العاص بن ربیع امانت دار آدمی تھے. یہ بھی اس وجہ سے پکڑے گئے. شام سے یہ آ رہے تھے, تجارتی پیسے لوگوں سے لیتے تھے, دھندا کرتے تھے اور لوگوں کو حساب چکاتے تھے. لیکن آج کل ایسا دھندا مت کرنا بھائی, ہاں وہ پیسہ لے کر ہی بھاگ جائے گا. وہ بہت خیال رکھنا. اب وہ دھندے کرنے کے دن نہیں ہے کبھی تو 5 لاکھ دن, تو 3 لاکھ دن, 4 لاکھ دن, میں جو ہے تم کو اتنا نفع دوں گا. وہ سب بعد میں جو ہے نا روتے ہوئے آتے ہیں ہمارے پاس. میں اب شکاگو کیلیفورنیا گیا, کہا مولانا میرے $50 لاکھ اس نے لے لیے اور تمہارے سامنے بیٹھا ہے اور یہ. میں نے کہا بھائی جب تو نے دیے تو پوچھنے آیا تھا, جب تو نے اس کو دیے تو پوچھنے آیا تھا نہیں. وہ تو میں نے کہا تو نے چپکے سے دیے, اب چپکے سے وصول کر. تو میں نے اس طرح سے کہا پولیس والوں کو, بولے کسی جگہ کہہ بھی نہیں سکتے, وہ کہیں گے کہ تو اتنا پیسہ لایا کہاں. اب وہ امانت داری ختم ہو گئی. اللہ من رحم ربی, مکمل طور پر تو نہیں کہہ سکتے, اللہ من رحم ربی. تو یہ بہت امین تھے ابو العاص بن ربیع. ان کو مسلمانوں نے پکڑ لیا. وہ اتفاق سے آگے. وہ معمول تھا کہ سامنے جو یہ بارڈر ہے اس کے اس طرف سے جاؤ مکہ, کوئی تمہارا ہاتھ نہیں لگائے گا. لیکن تم اگر ہمارے بارڈر میں آ گئے پھر ہمارا حق بنتا ہے تم کو پکڑنے کا. ابھی رات کا اندھیرا تھا, ٹھنڈی تھی. مدینہ منورہ میں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے اور جیسے بادل وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھا. تو ان کو پتہ نہیں چلا. یہ اپنے جو سامان لے کر, ان کے ساتھ قیمتی ہیرے جواہرات تھے, اس کو تقسیم بیچتے تھے, بیچ کر مکہ والوں میں پیسہ تقسیم کرتے تھے. ابو العاص بن ربیع غیر مسلم تھے, مشرک تھے. حضرت زینب کے شوہر حضور نے چھوٹا کروا دیا تھا. یہ پکڑے گئے. جب مال پکڑا تو وہ سمجھے گا وہ لوگ مجھے قتل کریں گے, تو انہوں نے مال دے دیا, لے لو مال, لے لو مال, لے لو, اور خود بھاگ گئے. جوان آدمی تھے, بھاگے اور بھاگے 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 مدینہ منورہ میں آئے. اور مدینہ منورہ میں آ کر لوگوں سے کہا زینب کا کمرہ کون سا ہے, زینب کا. ارے بھائی زینب سے تیرا کیا تعلق, بھائی زینب تو تیری بیوی نہیں ہے. پہلے تو پوچھا زینب کا کمرہ کون سا ہے, تو مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی. یہ زینب نام جو ہے یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے. یہودیوں میں ملے گا, نصارہ میں ملے گا. جیسے بعض نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھے, انہیں ناموں میں یہ نام ہے. مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی اور زینبوں کے قصے بہت ہوتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے میں زینب کی تم بات کر رہے ہو, ایجو زیانی, مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے. خود حضور نے اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا, اور نواسی کا نام بھی کسی نے زینب. یہاں دائیں بائیں زینبیں بہت تھی. عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس یہودیہ نے زہر دیا تھا اس کا نام بھی زینب تھا. لیکن ایک بات بتاؤں, گھر جا کر کہو گے تو نہیں, ارے بتاؤ تو صحیح یار, کہنا مت. زینب نام جو ہے نا بہت اچھا ہے, لیکن زینب نامی لڑکی یا عورت تھوڑی تیز دماغ کی ہوتی ہے لیکن سمجھدار بہت ہوتی ہے. سمجھدار بہت ہوتی ہے.
اس لیے زینبوں کے قصے بہت آتے ہیں حدیثوں میں. ایک تھوڑی سی تیز دماغ ہوتی ہے، اتنا نبھا لو تم تو تمہارا گھر چمک جائے گا انشاءاللہ. جا کے بتانا مت، ورنہ مجھے یہاں آنے کا ویزا نہیں ملے گا صورت میں. تو وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے بولا سب نے ربی بھائی حضرت زینب کا مکان کہاں ہے؟ ارے مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے، تو کون سی زینب کہہ رہا ہے؟ تو اس نے آہستہ سے کہا زینب بنت محمد. ارے زینب بنت محمد، اتنی بڑی عورت کا نام تو لے رہا ہے، رات کے 2:30 بجے 3 بجے سردی ہے. تو اس نے کہا میں پھنسا ہوا ہوں. ابو العاص بن ربیع کہتے تھے میں پھنسا ہوا ہوں اور بس مجھے اس کا کمرہ دکھا دو، خالی کوئی مجھے امن نہیں دے گا. وہ میری بیوی رہ چکی ہے، شاید مجھے امن دے دے تو میری جان بچ جائے گی. تو کسی نے زینب کا نام اور کمرہ بتایا نہیں، لیکن یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لوگوں کو پڑی تھی اپنی جان کی. بھائی مال تو گیا، وہ تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے. لیکن یہ کبھی اب یہ کم سے کم جان تو بچ جائے میری. گئے وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا زینب کا کمرہ کون سا ہے؟ زینب کون؟ زینب بنت محمد. کسی نے بتا دی یہ ہے. یہ سیدھے جو ہے وہاں چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں، نہ وحی آئی نہ فرشتے نے آ کر کہا، کچھ نہیں. اور انہوں نے جا کے دستک دی. جب دستک دی تو اب ظاہری بات ہے کہ رات کے وقت کوئی دستک دے گا تو کون ہوگا؟ آدمی تھوڑا سا گھبراتا نہیں ہے کہ کون ہوگا. حضرت زینب نے اندر سے کہا کہ میں کون ہوں؟ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا ابو العاص بن ربیع. اوہ ابو العاص بن ربیع یعنی میرا پرانا شوہر. اب تو حضور نے الگ کر دیا ہے، میں مسلمان ہوں تو مشرک ہے. تو حضرت زینب کی بیٹیاں تھیں، ان کو جگایا بھی دیکھو ابو العاص بن ربیع آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا ہے. حضور کو کچھ پتا نہیں ہے، حالانکہ کمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. ماؤں کے کمرے تو قریب تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے کمرے بھی قریب رکھتے تھے. لیکن اخلاق، بدگمانی سے بچنا. یاد رکھنا ہمارے گھروں میں جو انتشار ہے وہ اس وجہ سے انتشار ہے، ہمارے خاندانوں میں انتشار ہے نا، میاں بیوی میں نہیں بنتی، ساس بہو میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں نہیں بنتی. اس کے صرف ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں. حسد، بدگمانی، کپٹ، غصہ. وہاں وہ چیز نہیں تھی. تو انہوں نے جا کر، چونکہ ان کی اولاد تھی ابو العاص بن ربیع کی، حضور کی تربیت میں تھی اولاد، روتی بچیاں. کتاب میں لکھا ہے کہ زینب بھی روتی. حضور کو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ تو ابو العاص بن ربیع نے کہا صرف میں پناہ لینے آیا ہوں، مجھے پناہ دے دو. اور مسلمان جب کسی کو پناہ دیتا ہے پھر کوئی اس کو قتل نہیں کرتا، میری جان بچ جائے گی. تم مجھے پناہ دے دو، صبح ہو جائے گی، میں یہاں سے اپنا چلا جاؤں گا. تو زینب نے بچیوں سے کہا کہ فلاں جگہ بستر ڈال دو، اوڑھنے کا ڈال دو، تھوڑا سا سردی ہے، اور ان کو کہو کہ تو سو جاؤ. اور یہاں تک کہ فجر ہو گئی. جب فجر ہو گئی تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فجر کی. اور نماز پڑھانے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کر حضور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے. تو حضرت زینب جو تھی یہ عورتوں کو چبوترے پر کھڑی ہوئی. اے مسلمانوں، میں زینب بنت محمد ہوں، ابو العاص بن ربیع آئے ہیں، میرا شوہر آیا ہے. یہ نہیں، کوئی شوہر نہیں ہے. ابو العاص، حضور سن رہے ہیں، ابو العاص بن ربیع آئے ہیں اور میں نے ان کو پناہ دی ہے.
تم میں سے کوئی اس کو قتل نہ کرے. بس اتنا حضور نے سنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے کھڑے ہوئے, ایک دم سے, اور صحابہ سے کہا بیٹھے رہنا بھی, بیٹھے رہنا بھائی, بیٹھے رہنا, جانا مت, بیٹھے رہنا. اور سیدھے حضرت زینب کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا کیا ہوا ابو العاص ابن ربیع کو تم نے؟ بولے کہ ابا کیا کروں, رات کو ایک دم تھکے ہارے تھے اور رو رہے تھے, تو پناہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے, پناہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے, یہ تو مسلمان کا حق ہے, کوئی بھی دے دے کسی کو پناہ. تو میں نے ان کو پناہ دی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا, دیکھ بیٹا اب وہ تیرا شوہر نہیں ہے, اس لیے تجھ سے خلوت نہ کرنے پائے. ہاں پناہ دیا ہے, ٹھیک ہے, مسلمان اس کا اکرام کریں گے, پناہ دیا تو کوئی مارے گا نہیں, مال تو واپس نہیں کریں گے, مال تو گیا, وہ مال غنیمت میں چلا جائے گا جس میں بھی جا رہے, لیکن یہ کہ وہ اس کو قتل نہیں کریں گے. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ماؤں نے سنا کہ زینب یہ اعلان کر رہی ہے تو مائیں ساری کے ساری جمع ہو گئی. بھائی سب کے داماد ہیں نہیں, سب کے پرانے داماد ہیں, ابھی داماد نہیں ہے لیکن پرانے داماد رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے تھے ابو العاص ابن ربیع کے بارے میں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شعب ابی طالب میں تھے تو سب سے زیادہ خدمت کرنے والا یہ نوجوان تھا ابو العاص ابن ربیع. تو حضور نے ایک مرتبہ کہا واہ بھائی واہ, داماد ہو تو ایسا ہو, یہ کہا حضور نے, داماد ہو تو ایسا ہو. دیکھو کیسے خدمت کر رہا ہے ہماری. رات کو مکہ والے جو ہے وہ سو جاتے تھے, دور دور سے کھجورے لے کر اپنے کندھے پر ڈال کر اور دیوار کے اوپر سے پھینکنا, دیوار کے اوپر چڑھنا اور پھل فروٹ ڈالنا, یہ کرنا. تو حضور کو جملہ نکلا زبان سے, بے واہ بھائی واہ, داماد ہو تو ایسا ہو. اس نے ہماری بڑی خدمت کی. مشرک تھے اس وقت میں, اب بھی مشرک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو زینب کی زبان سے تم نے جو جملہ سنا ہے وہ میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. یعنی تم میں یہ بدگمانی نہ آئے کہ باپ اور بیٹی نے کچھ مشورہ کیا ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. مجھے بھی پتا نہیں ہے, پہلی مرتبہ, لیکن یہ کہ اس نے پناہ دیا ہے, اس کو حق ہے, اس لیے کوئی اس کو میلی جگہوں سے نہ دیکھے. لیکن میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں, یہ حضور نے فرمایا کہ جس نے بھی اس کا مال لیا ہے وہ مال جو ہے اگر تم دے دو اور اس کے ساتھ احسان اور اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو, لعل اللہ یہدی, ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. یہ آپ نے کہا. صحابہ نے سنا تو حضور کا ایک حکم. صحابہ نے جو ہے کہا نہیں حضرت ہم تیار ہیں, اس نے یہ لیا ہے, اس نے یہ لیا ہے, اس نے یہ لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نے اپنی چادر بچھائی, وہ چادر بچھا کر کہا کہ جو بھی جس نے مال لیا ہے, جو بھی لیا ہے مال, وہ لا کر اس میں ڈال دے. کوئی رسی لایا, کوئی روٹی کے ٹکڑے لایا, کوئی کھجورے لایا, کوئی ہیرے لایا, کوئی سونے کے ٹکڑے لایا, کوئی جو تجارت کی چیزیں ہوتی تھی وہ سب جمع ہو گیا. اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ پردے کے پیچھے سے مائیں دیکھتی تھی, حضرت زینب بھی دیکھ رہی تھی, بچیاں بھی دیکھ رہی تھی, اور سب رو رہی تھی. ان کو کسی صحابی کے ذریعے سے جگوایا, اٹھوایا, اٹھو, ان کا اکرام کیا. ناشتہ کا مطلب یہ میں خالی سمجھانے کے علاوہ کیا کر رہا ہوں. ناشتہ تو وہاں ہوتا نہیں تھا, وہاں تو غدا ہوتا تھا خالی, یا رات کا کھانا ہوتا تھا. یہ ناشتہ تو ہم لوگوں نے بنایا ہے. ہمارے یہاں تو ناشتہ ہے کہ ہمارے یہاں تو جتنی نماز ہے نا, 5 نمازیں, وہ 5 کھانے بھی ہو گئے. 5 نمازیں 5 کھانے. اکرام کیا, بٹھایا ان کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, اخلاق سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو کرتے ہی تھے اور حضور ان کی تعریف بھی کرتے تھے. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. تو فرمایا کیا ہے؟ بولے میں اس طریقے سے آیا, میرا مال سب نے لے لیا. آپ نے کہا تم گھبراؤ مت, تم دیکھ لو تمہارا یہ مال ہے سارا, کوئی چیز بچی تو نہیں. ٹاپ لیول کے حالات.
کوئی چیز بچی تو نہیں. وہ دیکھنے لگے, کچھ قیمتی ہیرے تھے تو وہ ہلا ہلا کر یوں, ڈبہ ہوتا ہے ہلا کر کھول کے دیکھتے تھے, ہاں ہے, کوئی چیز بچی نہیں. آپ نے فرمایا سب چیزیں, میں کہا سب چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا تم کو ہم عزت کے ساتھ روانہ کرتے ہیں. اسلام کے بعد تو ہم تو پہلے پیش کر چکے ہیں اسلام, اور اب بھی پیش کرتے ہیں. جاؤ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ابو العاص ابن ربیع سیٹھ آدمی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہوا داماد, ساری ماؤں کا داماد. جب حضور کا داماد ہے تو ساری ماؤں کا داماد ہے. وہ جب انہوں نے اپنا وہ سامان پیک کرنا شروع کیا, اس پر ہچکیاں بن گئی صحابہ کی. حضور کا داماد ہے, مائیں بھی ہوئی, حضرت زینب بھی ہوئی, بچیاں بھی ہوئی, پیک کر رہے تھے سامان. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے کہا صحابہ تم اس کی مدد کرو رسی باندھنے میں, یہ کرنے میں. اور حضور نے کہا عزت کے ساتھ مکہ جاؤ. اب انہوں نے پوٹلا جو ہے اپنے کندھے میں رکھا اور جب روانہ ہوئے, مجھے والے بہت روئی, حضرت عائشہ بھی بہت روئی, حضرت زینب بھی بہت روئی. سب مائیں ہمارا داماد ہے, لا اللہ ہے. بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے تب تک یہ سب دیکھتے رہی مائیں. حضرت زینب دیکھتی رہی, بھی میرا شوہر تھا اب نہیں ہے, اور دعا کرتی رہی کہ لال اللہ یادی. آپ کے زبان سے ایک جملہ نکلا, یہ میں نے جو اخلاق اس کے ساتھ کی پیش کی ہے, یہ اخلاق اسے کھینچ کے لائے گا, اسے کھینچ کے لائے گا. اچھے اخلاق آدمی کو کھینچ کے لاتے ہیں. وہ آدمی کبھی بھولتا نہیں ہے. مکہ مکرمہ گئے, مکہ مکرمہ جا کر مکہ والوں کا حساب چکایا, پیسے دیے اور پورے مکہ کا چکر لگایا. پورے مکہ کا بھائی سب کا مال پہنچ گیا, سب کا حساب پہنچ گیا, ہاں پہنچ گیا. ابو العاص اب کب جا رہے ہو پھر سے شام تجارت کے لیے؟ یہ تو میں بتاؤں گا, لیکن پہنچ گیا, کوئی چیز بچی تو نہیں ہے. 3 دن تک وہ گشت کرتے رہے, 3 دن تک گشت کرتے رہے. کبھی کسی کا کچھ رہ گیا ہو تو لے لو, مجھے سفر پہ جانا ہے. تو مکہ والے کیا سمجھتے تھے کہ شام جائیں گے, اور ان کا ارادہ شام کا نہیں تھا, ان کا ارادہ مدینہ آنے کا تھا. چپکے سے مدینہ کے لیے نکلے, چپکے سے, کسی کو پتا نہیں مدینہ منورہ میں کب ابو العاص آ رہے ہیں, کسی کو پتا نہیں. اور یہاں کسی طریقے سے خبر ہو گئی, جیسے کسی قافلے نے کہہ دیا یا کسی آدمی نے کہہ دیا, میں ابو العاص کو دیکھا وہ جو ہے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ امہات المومنین سے کہا, حضرت زینب سے تو نہیں کہا, امہات المومنین سے بھی ایسی خبریں سن رہے ہیں کہ ابو العاص ابن ربیع مکہ سے نکل چکے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں. اچھا خبر کیوں آ رہے ہیں؟ تجارت کے لیے آ رہے ہیں. یہ تو اتنی خبر ہے کہ وہ آ رہے ہیں. حضرت زینب کو اطلاع ہوئی, وہ ایسی خبر ہے کہ وہ آ رہے ہیں. بہت روئی حضرت زینب. ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے دے, ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے دے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مائیں جو ہے وہ سجدے میں دعائیں مانگتی تھی کہ اگر یہاں آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جس وادی میں سارے مسلمان اس وادی میں وہ بھی آ جائے. آئے حضور صلی اللہ, اب آنا ان کا الگ ہے. وہ جو تھا وہ معاملہ الگ تھا, ان کے ساتھ ہتھیار بھی تھے, ان کے ساتھ پیسے بھی تھے. اب تو اکیلے آئے ہیں. داخل ہوئے, کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور ہاتھ پکڑا ابو العاص ابن ربیع کا, اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے حضرت زینب کے پاس آئے. بیٹا یہ تمہارا شوہر ہے, زندگی گزار, یہ تمہارا شوہر زندگی.